ایک زمانے میں سخت سردی تھی اور یہ وضو خانے میں گیزر لگے ہوئے تھے گرم پانی کے. مجھے کسی نے کہا کہ رات کو بعض طالب علم یہاں نہاتے ہیں. میں نے کہا وضو خانے میں کہا. خیر میں نے منتظمہ کو کہا انتظامیہ کو کہ طہارت خانوں میں گیزر لگا لو، طالب علموں کو تنگ کیوں کرتے. لیکن ایک دن میں باہر آیا اسے اذان فجر سے 1 گھنٹہ پہلے، تو ایک طالب علم گرم پانی سے نہا رہا ہے اور بڑے سر کے ساتھ کوئی نغمہ بھی پڑھ رہا ہے. کپڑے اس کے اس سائڈ پر پڑے ہوئے. میں نے ایسے جھک کے آیا اور کپڑے اٹھا لیے. میرے کپڑے کہاں؟ جب دیکھا کہ کپڑے نہیں مل رہے، گولی کی طرح کمرے میں دوڑ، اسی طرح بالکل جیسے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا. دن میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا تھا. یار جی بس توبے کا وقت آ گیا تھا. توبہ قبول ہونے کا وقت تھا. میرے باپ کی توبہ کبھی بھی یہ کام نہیں ہوگا. اسی طرح لباس میں بھی احتیاط کرو. رات کو میں نے ایک طالب علم کو دیکھا قمیص ومیز سب کچھ کمرے میں رکھ کے اسی طرح پائندہ خان جو ہے نا بیت الخلا گیا ہوا. یہ ٹھیک نہیں. صحیح ہے، ادارہ ہے دینی. یہاں خواتین کو آنے کی اجازت نہیں ہے، گزرنا بھی جب تک دوپٹہ اور شال نہ ہو. اور یہ جو غریب کمزور لباس میں آتے ہیں ہم ان کو تنبیہ کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے. فقہا کہتے ہیں کہ میں نے اس دن عرض کیا تھا نا کہ ننگے سر نہ کھانا کھائے اور ننگے سر طہارت خانے بھی نہ جائے. کوئی چھوٹی موٹی ٹوپی، کوئی تولیہ، کوئی رومال سر پہ ایسا نہ بیٹھ. معارف السنن میں حضرت الاستاذ نے تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے اور نہر میں بھی ہے اور فتاوی شام میں بھی ہے. تو فقہا نے تو طہارت خانے ننگے سر جانے کی اجازت نہیں دی اور آپ قمیص کمرے میں اتارے اور صرف بنیان پہنے اور پھر اسی طرح ملنگوں کی طرف جائے. اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ میں نکل آؤں گا کہیں سے. اس کا تو خیال ہی تھا 11:30 بج چکے ہیں، ہر چیز تھم چکی ہے. اچانک میں باہر آئی، عنایت وغیرہ ساتھ تھے. میں نے کہا اس کا پتہ کرو، یہ غلطی کر رہا ہے. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ جو انبیاء و مرسلین کا اونچا مقام ہے تو اس طرح ٹھیڑے پیڑے مخلوقات سے گزارا کرتے ہیں. وہ علماء کرام کا جو اتنا اونچا مقام ہے، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ہمارے طلباء تو الحمدللہ 90% پاکان زمانہ ہے، خاصان وقت ہے. اللہ ان کو تکبر، غرور، شیطان کے اکساوے اور نفس کی شرارت سے ہم سمیت محفوظ فرمائے.